بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں چھوڑ دینے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کو نظر انداز کر دینا، یا گویا اسے اس حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یعنی بعض لوگ بعض چیزوں کے اندر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ایک کام کرنے کے لیے سردار کی بازی لگا دیں گے اور دوسرے کام کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، اور بعض اوقات اسے گویا دین کا حصہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی اس کی مثال ہمارے سامنے اس طرح سے آ سکتی ہے کہ جیسے آج ایک یہ مزاج بنایا گیا، یہ ایک پیغام دیا گیا کہ اجتماعی زندگی یعنی جو سیاسیات کا معاملہ ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ اسلام جو ہے اس اجتماعی نظام کے حوالے سے واضح ہدایات دیتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین کے دیگر معاملات، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس بات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی یہ صورتحال گویا بن جائے گی، یا گویا کہیے کہ اس طریقے سے طرز عمل ہوگا کہ گویا یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ چاہے آدمی جس درجے میں بھی کام کر رہا ہو لیکن پورے کے پورے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نظر انداز کسی کو بھی نہ کرے۔ یہ بات جو ہے اس میں گویا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یہ تجارت کا لفظ بھی قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہمارے سامنے آئے گا، پیچھے بھی دوسرے رکوع میں بھی ہمارے سامنے آیا تھا، جہاں پر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ انہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے۔ یہ جو تجارت کا لفظ آتا ہے یہ بنیادی طور پر خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خریدنا بیچنے کی ضد ہے، لیکن دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں جب یہ کام خریدنا بیچنے کا کیا جاتا ہے تو خریدنے والا اپنی ترجیح کی بنیاد پر خرید رہا ہوتا ہے اور بیچنے والا اپنی ترجیح کی بنیاد پر بیچ رہا ہوتا ہے، دونوں کی ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اگر ایک آدمی دین چھوڑ کر دنیا کو لے لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس نے دنیا کو لے لیا، دین کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی دنیا کو کہیے قربان کر کے اور دینی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہے تو اس نے گویا کہیے کہ اسے ترجیح دی، یا آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی عمل کرتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے اور آخرت چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، برباد ہو رہی ہو، پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ گویا اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گمراہی اور ہدایت دونوں ایک ساتھ انسان کے حصے میں آ جائے، ہدایت بھی ہے گمراہی بھی ہے، ایک ہاتھ میں ہدایت ہے ایک ہاتھ میں گمراہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی انسان جو ہے یا تو ہدایت پر ہوتا ہے یا گمراہی پر ہوتا ہے۔ انسان کے عمل کا جو مخلوط ہونا ہے وہ الگ بات ہے، یعنی کچھ گناہ بھی ہے، کچھ جو ہے گویا کہیے کہ نیک عمل بھی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جیسے آدمی یا تو کافر ہوگا یا مومن ہوگا، دو ہی باتیں ہوں گی اس معاملے میں۔ تو اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک آدمی آخرت کو ترجیح دے گا یا دنیا کو ترجیح دے گا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آخرت کو ترجیح دیں گے لیکن کبھی دنیا کی طرف مائل بھی ہو جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہی مراد ہے کہ جب بھی آدمی دنیا کو نظر انداز کرتا ہے آخرت کے لیے تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور جب آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے دنیا کے لیے تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اور جو مجموعی طور پر یہ کام کر جاتے ہیں یعنی ایمان اور کفر کی طرف، تو گویا ان کا معاملہ بالکل حتمی ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کا لفظ بار بار ہمارے سامنے آئے گا، وہ اسی بنیاد پر آئے گا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو نظر انداز کر دیا، دنیا کے بدلے آخرت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہٰذا اب اس ترجیح کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد ہی پہنچ سکے گی۔ آخرت کی بات ہو رہی ہے یہ، یعنی اس معاملے میں یہ نقصان خسارے کا سودا انہوں نے کر لیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح پاک، یہ روح القدس کا لفظ آیا ہے اس میں، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ آیا روح القدس، تو وہ بھی یہاں اس سے مراد ہیں۔ اور روح سے مراد اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر وحی کو بھی لیا ہے، علم وحی جو ہے اس کو بھی روح سے مراد لیا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات جو ان کے لیے ہے کہ وہ
قدسی صفات یعنی ان کی جو اپنی روح تھی، ان کا جو معاملہ تھا، ان کی اللہ نے انہیں قدسی صفات بنایا تھا، تو ہر اعتبار سے گویا کہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ مدد کی۔ تینوں چیزیں بیک مت بھی مراد ہو سکتی ہیں اور یہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی روح پاک سے۔ پھر فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا، تمہارے پاس آیا، تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یعنی انہیں اپنے رسولوں کو اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اور یہ کہتے ہیں، ان کا قول کیا ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلاف جب کسی چیز پر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنے دین پر اتنا مستحکم سمجھتے تھے یا کہنا چاہتے تھے بھئی ہم تو اپنے دین پر ایسے جمے ہوئے ہیں کہ اب کوئی چیز ہمارے اندر داخل نہیں ہوگی، ہمارے دل بند ہیں، یعنی ہمارے دل جو ہے اس معاملے میں اب کسی اور چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون،